تجھے پتا کیا تماشبینی کرتے ہیں؟ 4 حافظ آ جائیں گے، 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا، آدھے باہر بیڑیاں پی رہے، کوئی چائے پی رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو۔ بدبختو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل احمد قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان الدیانوی صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوں۔ ان کے بیان واقعی بہت زیادہ یوزفل اور فائدہ مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ علمی بیان ہوتے ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کے متعلق ہی چند باتیں گوش گزار کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی جب آمد ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اب فرق یہ آ گیا کہ پہلے جو لوگ استقبال کی تیاری کرتے تھے وہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرتے تھے، اور آج کل جو لوگ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں وہ گھر میں رنگ روغن، صفائی ستھرائی، راشن کا سامان، کھانے پینے کی چیزیں، دنیاوی اعتبار سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دینی اعتبار سے کم توجہ دیتے ہیں۔ پہلے دور میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو بابرکت ذاتیں تھیں وہ رمضان کے استقبال میں روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال میں روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں قرآن پاک پڑھنا، رمضان کے استقبال میں زیادہ نفل پڑھنے، رمضان کے استقبال میں زیادہ صدقہ کرنا کہ رمضان آ رہا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں کسی اور قسم کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر یہ تیاری بھی مان لیں ضروری ہے کہ گھر کی صفائی کی جائے، مسجدیں صاف ستھری بنائی جائیں، ساز و سامان تیار کیا جائے جو رمضان میں عبادتوں میں کام آئے گا، تو کیا ان ساری صفائیوں کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں؟ جب تک دل کا کوڑا کرکٹ نہیں نکلے گا، جب تک دل پاک نہیں ہوگا برائیوں سے، تب تک رمضان المبارک میں وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ لگا کہ دنیاوی صفائی کے زیادہ ضروری روحانی صفائی کی زیادہ ضرورت ہے۔ دلوں کے اندر جو میل ہے، دلوں میں جو برائی ہے، یا دلوں نے جو ارادے بنائے ہوئے ہیں برائی کرنے کے، دلوں نے جو ارادہ کیا ہوا ہے عیاشی کرنے کا، دل نے جو ارادہ کیا ہے ٹھگی مارنے کا، دل نے جو ارادہ کیا ہے دوسرے کو پریشان کرنے کا، یہ جو ارادے ہیں ان ارادوں کو دل میں سے باہر نکالنا، اور پھر جب وہ دل پاک ہو جائے، جب بندہ پاک دل اور پھر پاک لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، جس طرح پنجاب ہے، ہماچل ہے، چنڈی گڑھ ہے، یہ جو صوبے ہیں یہاں کیونکہ پہلے مسلمان تھے نہیں، اب آنے لگے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے نواز دیا،
اب انہوں نے رمضان میں بھی گناہ کرنے کا علیحدہ طریقہ اختیار کیا۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور گھر سے جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو بعض اوقات ٹھوکر لگنے سے گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں گھر پر نماز ادا کر لیا کروں، سونے کریم نے کیوں دی؟ ان سے پوچھو یہ اذان سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، اگر 4 پیسے آ گئے ہیں کسی کے پاس، وہ کہتا ہے ایک حافظ لے آؤ 20-25 ہزار کا، میرے گھر کی چھت پہ ہی تراویحاں کرا دو، یہیں جمعہ بھی یہیں پڑھا دو، فیکٹری کی چھت پہ۔ باؤ جی کے پاس پیسے بہت آ گئے ہیں، اب یہ مالدار ہو گئے ہیں، ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ جن مسجدوں کو رمضان میں ویران کرنے کا پروگرام بناتے ہو، ان کی اگر بد دعا لگ گئی تو سارے کاروبار کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، آنے والی نسلیں بھی ذلیل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کو ویران کر کے رمضان میں اپنی چودراہٹ اپنی چھت پر چلانا چاہتے ہیں۔ اور کون کہتا ہے مولوی مفتی کہ ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ کون کہتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھایا کس بدبخت نے؟ وہ اور ہوں گے سرکاری ملا جو پیسے لے کے کہہ دیتے ہو کہ ہاں تمہارے نماز ہو گئی، تمہارا جنازہ قبول ہو گیا، تمہاری قرآن پڑھنا قبول ہو گیا، ہمیں 4 پیسے جیب میں ڈال دو۔ کون کہتا ہے کہ مسجدیں قریب ہو؟ اور آج کے دور میں جو چلنے والے ہر فرد کے پاس سواری میسر ہو، جب ہر ایک 4 کلومیٹر پر ایک مسجد موجود ہو، جب لدھیانہ جیسے شہر میں 80 مساجد قائم ہو چکی ہو، ایسے موجودگی میں اگر کوئی نالائق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ تراویحاں کرا کے ثواب کا کام کر رہا ہوں، تو رمضان المبارک میں سب سے بڑا گناہ وہی کر رہا ہے کہ باقی لوگوں کی نماز کا وبال بھی وہ اپنے سر پر لے رہا ہے، وبال بھی اس ٹھیکیدار کے سر پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ وہ مسجد میں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو یہیں محلے میں تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آپ تم ہمارے ساتھ ہی تراویح پڑھ لو۔ اجی 3 دن کا قرآن ہوگا، 3 دن کا قرآن تو باپ کے مرنے پہ ہوتا ہے، رمضان میں نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے؟ کس مسئلے میں لکھا ہے کہ 3 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ 11 دن کا قرآن ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ 21 دن میں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا جائے۔ اب وہ نماز تراویح جو ہے تب تک ہوتی رہے گی جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 3 دن میں جائے ریل حافظ کے پیچھے اور 2 رکعت پڑھے، 4 بیڑی پیے، پھر 2 رکعت پڑھے اور تیسرے دن دعا ہو کے 26 روزوں میں آوارہ گردی کرتا رہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کے روزے ہو رہے ہیں اور اس کی تراویح ہوگی؟ کہا کس نے؟ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ دولت جو ہے یہ اسلام میں نہیں چلتی ہے۔ ایک بڑا سا بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس کے کپڑوں پہ ایک صحابی رسول کے پاؤں آ گئے، اس نے درہ مارا، عمر فاروق نے بلا کے اتنے ہی درہ اس کے مارے، فرمایا یہ اسلام ہے، یہاں دولت والوں کی گنڈا گردی نہیں چلتی ہے، یہاں پیسے کے بل پر نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتیں دیکھنی ہے، تبھی تو امام بخاری نے جب بخاری لکھنی شروع کی، رسول اللہ کی لاکھوں حدیثیں سننے کے بعد امام بخاری نے جو پہلی حدیث بخاری کے پہلے صفحے پہ لکھی تو لکھاؤ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمل بالنیات، کی عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر قائم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کی عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر قائم۔
اگر ان کی نیتیں یہ ہیں نا کہ 3 دن میں قرآن سننے کے بعد 3 دن میں قرآن پاک سننے کے بعد ہم سارا رمضان آوارہ گردی کریں گے اور پھر اس کے بعد 2 دن میں تراویح پڑھ لیں، 7 دن میں پڑھ لیں، 6 دن میں پڑھ لیں، 11 دن میں پڑھ لیں، تو ایسے لوگ سمجھ لیں سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا اگر ایک روزہ ضائع کیا، روزوں کا، رمضان کے مہینے کا ایک روزہ آپ نے ضائع کر دیا، تو ساری زندگی اگر آپ روزے رکھتے رہیں، باقی رمضانوں کے بھی روزے رکھتے رہیں، تو وہ جو ایک رمضان کا روزہ چھوٹا تھا اس کے برابر اجر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کو اپنائیے طریقے کے ساتھ۔ جو چھتوں پہ تراویحاں پڑھتے ہیں نا، کئی حافظ صاحب میرے پاس پچھلے سال بھی آئے، اب تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے سے یہ بیماری بہت کم ہوئی۔ 1-2 صاحب مجھے کہنے لگے حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج ہے، آپ دیسی زبان میں یہی سمجھ لو آپ کے بچے کی شادی ہو، آپ مجھے بلانے آئیں کہ حضرت ہماری شادی میں آ جائیں، میں کہوں نہیں جی ٹفن میں کھانا ڈال کے گھر بھیج دینا۔ یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ایسے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کا حکم ہے مسجد میں آؤ، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو تاکہ تمہارے دل جڑ جائیں، تمہارے میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اسلام کو توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ میں چند منافقین نے مسجد زرار جب بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرایا تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک ملت ہیں، اسلام میں منافقت کے لیے کوئی جگہ نہیں بتائی گئی۔ اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب میں تو ایک حافظ لاؤں گا، میری فلاں جگہ دکانداری ہے تو میں رات کو اپنی تراویح پڑھ لیا کروں گا۔ یہ دکانداری اللہ نے چلا رکھی ہے، جس کی نماز کو چھوڑنے کی تم تیاری کرتے ہو، جس کو یہ کہتے ہو ڈیلے کر دیا جائے، یہ کام بعد میں کر دیا جائے، یہ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ کا اگر حکم آ جائے 1 منٹ میں ہوا نکل جائے تو پھر 4 آدمی اٹھاتے ہوئے قبرستان چلے جاتے ہیں، ساری چودراہٹ وہیں پہ نکل جائے گی، سارا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیں۔ جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی اطمینان سے میرے لفظوں کو غور کر لیں کہ مسجدوں کی بددعائیں نہ لیجئے رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک میں آپ کا گھر تب روشن ہوگا جب آپ مسجد سے تراویح پڑھ کے گھر میں جا کے اللہ کے راہ کو حضور میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، گھر میں تلاوت کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے جو ماتحت مزدور ہیں، آپ کے ماتحت جو کاریگر ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ آپ کے گھر میں ہی اگر جمعہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں ہی تراویحاں ہو جائیں، کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ایسی باقی کہ مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ٹائم میں کوئی ایسا شہر موجود ہو، کوئی جنگل میں رہا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ PVR میں فلم دیکھنے جانا ہو تو رات کو 12 بجے بھی آٹو اور اوبر مل جاتی واپس آنے کے لیے، اور اگر تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے تو رات کو 10 بجے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ گناہ کے لیے اگر دل تیار ہے اور نیکی کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی اندر تھوڑا کوڑا کرکٹ ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے جیسے ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی صفائی کر لیں، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر لیں۔ تو کریں گے تیاری انشاءاللہ۔ تراویح جس بھی آپ علاقے میں رہتے ہیں، جو بھی مسجد 4-5 کلومیٹر کے علاقے میں ہے، وہاں کا ٹائم معلوم کیجئے اور نماز تراویح پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ 20 دن میں 22 دن میں اگر قرآن پاک ختم ہو رہا ہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد 29ویں روزے تک اس مسجد میں جو علم طرح سے تراویحاں ہو رہی ہیں وہ بھی پڑھنی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی پہلے کی 22 دن کی پڑھنی ضروری ہے۔ اور یہ جو 3 دن کا تماشا کرتے ہیں جو لوگ، کان کھول کے سن لو، اللہ کے قرآن کا کھلواڑ اڑاتے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ مجھے پتا کیا تماشبینی نہیں کرتے ہیں، 4 حافظ آ جائیں گے، 2 صفوں کے لوگ نماز پڑھیں گے، حافظ صاحب یعلمون تعلمون چل رہا ہے، کچھ نہیں پتا قرآن کیسے پڑھا گیا، آدھے باہر بیڑیاں پی رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے،
آدھے گھنٹے بعد جب رکوع ہوتا ہے تو 200 آدمی آ کے نیت باندھ کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہو. بدبختو، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو. کہیں تمہارا مذاق بن گیا تو دنیا میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ملے گا. خرافات سے اسلام میں باز آ جاؤ. اسلام میں گنڈا گردی مت کرو. اللہ نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دردناک عذاب بھیجوں گا تمہارے اوپر. غیر مسلموں کو نہیں کہا. سورہ توبہ کی آیت ہے، اگر جو حافظ پڑھے لکھے پڑھ لیں جا کے قرآن کھول کے. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ جو لوگ میرے دین کا مذاق اڑاتے اور جو لوگ میرے دین کے لیے نکلتے نہیں، جو لوگ میرے قرآن کے داعی نہیں بنتے، جو لوگ اسلام سے آنکھیں پھیرتے ایمان والے ہونے کے باوجود، فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ یاد رکھو میں تمہارے پر دردناک عذاب بھیج دوں گا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا تم کیا سوچتے ہو اس مسجد میں تم نہیں ہوگے تو یہ ویران ہو جائے گی؟ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر میں تمہاری جگہ کسی اور کو ایمان کی دولت دے دوں گا، وہ آ کے اسلام کا پرچم آگے لے جائے. تو یہ فکر کے لمحے ہیں رمضان سے پہلے. خود بھی اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے. بتائیں گے جی انشاءاللہ کہ ہم نے تراویح کہاں پڑھنی ہے جی؟ مسجد میں پڑھنی ہے. اپنے علاقے کی مسجد میں تراویح پڑھنی ہے. اور تراویح پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے کی نیت سے پہلے اپنے دل میں ایک بات پیدا کرنی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کی صلح نہیں ہو سکتی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا صلح نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے لیے دل میں سے برائی نکالنی. ہم نے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ہم نے پڑوسیوں کے لیے دل میں سے برائی نکالنی ہے. کسی کی بدنیتیوں کا جو ارادہ کیا ہے وہ دل سے نکالنا ہے. ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے. بیوی کے ماتھے کو بوسہ دینا. رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے بچوں سے محبت کا مصافحہ کرنا ہے. اپنے پڑوسیوں سے مسکراہٹ پیدا کرنی ہے. اور جن سے بن ہی نہیں سکتی ان کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے. الہی ان کا بھی خیر کر دے، ان کو بھی برکتیں دے دے، میرے دل کو بھی پاک کر دے. آپ جب تمام دل کے کوڑا کرکٹ کے بعد رمضان کی نیت کریں گے روزہ رکھنے کی، تو اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فخر سے فرماتے کہ یہ میرے بندے کو دیکھ، اس کا ظاہر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے. یہ صرف اس لیے کھانے پینے سے رکا ہے کہ اس کو میری ذات کے ساتھ محبت ہے. تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.